ان سے اس نے بڑی شاطرانہ انداز میں عبارات کو سامنے رکھ کر چار ان علماء کے جو دیوبند کی ایک بنیاد سمجھے جاتے ہیں، تو ان پر کفر کا فتویٰ لگوایا، کفر کا فتویٰ لگوایا، اور آ کر ملک پاکستان میں اس کو چھاپ دیا۔ نام اس کتاب کا اسام الارمین، اور ایسی چیزیں اس کے اندر لکھیں اور یہ لکھا کہ یہ دو علماء دیوبند کے یہ چار جو بڑے ہیں یہ کافر ہیں، اور اس پر حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، نام ہی یہ اسام تلوار حرمین کی، تو یہ انہوں نے اسام الحرمین کے نام سے یہ کتاب شائع کر دی، اور پورے ملک کے اندر ایک کہرام مچ گیا کہ یہ تو مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت قاسم نانوتوی جو علم کے پہاڑ تھے، اور حقیقت میں نے کہا کہ یہ علوم شاہ ولی اللہ کے حقیقی وارث تھے، تو ان کو اتنا بدنام کر دیا۔ دیکھو جی، سعودی عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور پھر وہاں سے اتنا ہی نہیں کیا، ایک اور کام کیا کہ آ کر یہاں کے کچھ علماء کو بھی ساتھ ملانے کے لیے پاکستان کے لوگوں سے بھی، علماء سے بھی تصدیقات لی۔ وہ جو حرمین سے لیے فتوے، اس کا نام رکھا اسام الحرمین، اور کچھ یہاں پاکستان کے لوگ علماء جو تھے ان کو بھی استعمال کیا، اور ان سے بھی مطلب تصدیقات کرا کر ایک کتاب شائع کر دی، کیا نام؟ الصوارم الہندیہ۔ ان کے پاس پڑھی ہے، مجھے تو میرے پاس ہے نہیں ہے، تو اس لیے ان کو نام بھی یاد تھا، شکر۔ الصوارم الہندیہ، یعنی وہاں اسام الحرمین، تو الصوارم الہندیہ علماء ہند کی تلوار، کس کے اوپر؟ علماء دیوبند پر۔ تو اس نے یہ دو کتابیں شائع کی، اور ان میں تاثر یہ دیا، اپنا فیصلہ یہ لکھا کہ من شک فی کفرہ فہو کافر، جو ان علماء دیوبند کے کفر میں شک بھی کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ اس نے دونوں کتابیں یہاں ملک میں شائع کر دیں، تقریباً 150 سال ہو گیا ہے وہ چھپ رہی ہیں۔ اس دور کے اندر اس کا جواب بھی آیا، اس پر مناظرے بھی ہوئے، مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ اور مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمہ اللہ، یہ دو شخص اس وقت دیوبند کی طرف سے صحیح معنوں میں ترجمان تھے۔ ان کی کتابیں بھی آ گئی ہیں، رسائل چاندپوری مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری کے، اور مولانا منظور احمد نعمانی کی بہت اچھی کتابیں اس پر آئی ہیں۔ مولانا اپنے چاندپوری صاحب کے رسائل جو ہیں، انہوں نے چونکہ وہ دور ایسا تھا، بڑی سختی کا تو جو زبان استعمال کی ہے بڑی اچھی کی ہے، صحیح الفاظ دیے ہیں انہوں نے۔ ظاہر ہے کہ ادھر سے اتنا بڑا کام تھا، اس وقت کے حالات یہی تھے، تو یہ چیزیں انہوں نے اٹھائی اور پورے ملک میں پھیلا دی۔ علماء کتابی شکل میں، مناظروں کی شکل میں، اور اسی طریقے سے تقریروں کی شکل میں دفاع کرتے رہے۔ مولانا حضرت مدنی رحمہ اللہ نے بھی جواب لکھا الشہاب ثاقب کے نام سے، اور علماء کے بھی اس طرح ہے۔ حالانکہ مدنی رحمہ اللہ جہاں زیادہ تر ان کا ایک سیاسی نظام تھا، بہت اچھے استاد بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ ان کے سیاست کا سلسلہ بھی تھا، حضرت شیخ الہند کا بھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بھی کام کیا، وہ کام بھی کیے ہیں اور یہ بھی کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ خالی مدرس رہے ہیں یا صرف سیاست کی ہے،
بلکہ انہوں نے علماء دیوبند کا دفاع بھی تحریراً بھی کیا ہے۔ وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمیں پتہ چلا ہے تو اپنے اساتذہ سے پڑھنے میں ہی پتہ چلا ہے۔ کچھ ان سے سنا تو اتنا کیا ہے کہ ہم نے نوٹ کر لیا۔ وہ جیسے بکھرے موتی ہیں نا، اس طریقے سے بکھری باتیں ہم نے بھی کچھ نوٹ کی ہیں۔ اسی طرح غیر مقلدیت کا فتنہ بھی بنا۔ پہلے کے لوگ کچھ غیر مقلد تھے جن کا کبھی اشتہار ادھر ہوتا تھا، نواب صدیق حسن خان تو نواب فلاں خان، وہ لوگ متعصب نہیں تھے، یعنی اتنا سمجھو کہ وہ تھوڑے سے توحید کے مسئلے میں سخت تھے، تو کچھ چیزیں انہوں نے اختیار کر لیں، یہ فروعات بھی۔ لیکن بعد کا ایک طبقہ ایسا آیا کہ انہوں نے سارا اپنا زور جو ہے نا حنفیت کے خلاف اور پھر خصوصیت سے دیوبندیت کے خلاف لگایا، اور کوشش یہ کی کہ دیوبندیت کو اس طرح عوام کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جس طرح بریلویت ہے، خاص کر یہ طالب الرحمن جو ابجی بھی ہے، اسی طریقے سے یہ یہاں کا زبیر علی زئی، یہ طبقہ جو آیا نا تو انہوں نے دیوبند پر بھی کفر کے فتوے لگائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف ان کے ساتھ فروعی اختلاف ہے۔ ہمارا ایک یہاں مناظرہ ہوا تھا تو اس میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ علماء دیوبند کافر ہیں، اس پر مناظرہ۔ وہ بھی میرے پاس ان کا دعویٰ لکھا ہوا ہے کہ علماء دیوبند کے کفریہ اور شرکیہ عقائد، علماء دیوبند کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں، یہ لکھا اس نے، اس پر بات ہونی تھی۔ عقائد کفریہ اور عقائد کفریہ شرکیہ ہیں تو کافر ہی ہیں نا۔ یہاں عذروں میں بھی جب یہ سامنے آیا تو ایک پمفلٹ چھپا کرتا تھا، اس پر بھی ہماری بات ہوئی۔ اس میں یہ مسئلہ وحدت الوجود کا بھی لکھا، پمفلٹ کی شکل میں یہاں چھپا کے دیکھو جی، یہ وحدت الوجود کے جو قائلین ہیں یہ کافر ہیں، اور دیوبندی جو ہیں یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ یہ مسئلہ ہے مستقل وحدت الوجود۔ تو جس کچھ عبارتیں پھر جو بریلویت نے ہمارے ذمہ لگائیں، دیوبندیوں کے عبارتیں ہمارے کابر کی مفہوم اپنا، انہی کو لے لیا ان حضرات نے بھی، اور یہ بھی اس طرح چل پڑے۔ لیکن یہ بعد والے غیر مقلد، پہلے کی بات میں نہیں کر رہا، یہ خاص کر یہ طالب الرحمن کا طبقہ، اب جو سارے ہی تقریباً اسی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل علماء دیوبند کے لیے مسئلہ، شروع سے پہلے جو تھے انہوں نے فقہائے احناف پر فقہ حنفی کی سخت مخالفت شروع کی، اور یہاں تک کہنے لگے کہ امام صاحب تو مطلب یہ ہے کہ ساری فقہ جو ہے یہ نعوذ باللہ پتہ نہیں جھوٹ کا پلندہ ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس پر مناظرے بھی ہوئے، کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور طالب الرحمن نے ایک کتاب لکھی تھی، ان کا احسان الہی ظہیر مولوی صاحب گزرا ہے، وہ سعودیہ میں ہی ہوتا تھا، آج اس کا بیٹا ہے تبسم ظہیر، یہاں ابتسام۔ تو اس نے اس وقت عربی میں ایک کتاب لکھی تھی البریلویہ، بریلوی عقائد، اس میں لکھ کر دیکھو کہ ان کے یہاں سعودیہ عرب میں پھیلائی۔ اس کے بعد فوراً یہ طالب الرحمن کا دور جو اٹھا نہیں، تو اس نے کتاب لکھی الدیوبندیہ، میرے پاس پڑھی ہے عربی میں، سعودیہ میں، سعودیہ کے علماء میں اس نے، ہمارے ایک قاری صاحب ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ
کہ یہ دیوبندیہ سعودیہ کے علماء، یا چونکہ وہاں سرکاری ہوتے ہیں اور عالم بھی ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے، دفتر ہیں بڑے بڑے، ہر ایک عالم کے یا ان کے ایک بڑے مقتدر آدمی جو ہے اس کے ٹیبل پر یہ دیوبندیہ پڑی ہوتی تھی، اور اس کو آپ پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ جتنے شرکیہ عقائد بریلویہ والے ہیں وہ آپ کے ذمہ لگائیں، اور اس میں تاثر یہ دیا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ پاکستان میں اسی کا آپ ترجمہ کیا عقائد علماء دیوبند اردو میں، اسلام آباد سے چھپی، ہمارے پاس پڑھی ہے، اتنا سارے سال ہے، تو اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ تاثر یہی ہے کہ یہ خود یہ مشرک ہے۔ تو شرک مشرک کا کافر ہوتا ہے۔ ہم سارا قرآن پڑھاتے ہیں، سارے قرآن کے طرز ہی وہ لیتے ہیں کہ جس میں لفظ لفظ سے شرک کی نفی نکل رہی ہے، یہی ہے نا شیخ قرآن کی جو طرز ہم دورہ تفسیر میں جو مختصر سے ہم چلے ہیں، تو دیکھا ہے کہ ہر صورت کے خلاصے میں موضوع دعوے میں ہی کس کو لیا جاتا ہے؟ شرک کی تردید ہے، شرک کے ہر قسم کی تردید قرآن سے ہم کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مشرک ہے، عوام کو بھی تاثر دیا اور کتابوں میں چھایا، اس پر مناظرے سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہوا۔ یہ دو طبقے بھی دیوبندیت کے لیے ایک ناسور کے طور پر چلے اور ایک پورا محاذ کھڑا ہوا، اور اتنی سختی رہی ہے نا، یہ جو آپ کا ادارہ ہے الحمدللہ جس وقت یہ قائم ہوا تھا، تو یہ چند لوگ اب بھی ہیں، یہ میرے پاس جو آپ طلباء جانتے ہو، عمران بابا جاتا ہے تو باتیں کرتا رہتا ہے زیادہ، یہ ادرو والے جس وقت استاد یہاں آ کر بیٹھے نا، تو 2 مرتبہ انہوں نے حملہ کیا مٹانے کے لیے، اور ایک مرتبہ تو ہم موجود تھے، 2 مرتبہ پہلے ہوا اور ایک مرتبہ ہم تھے، جس وقت میلاد کا جلوس کے بہانے یہ آئے اور مدرسے کو حملہ کر دیا کہ یہ لوگ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ان کو ہم حضرت میں نہیں رہنے دیں۔ یہ یہاں تک ہوا ہے۔ اس وقت یہاں استادوں کو اللہ نے ہمت دی۔ بڑی بات یہ تھی کہ غیرت دینی موجود تھی، اور غیرت دینی کی بنا پر دلیری تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ علم میں پختگی تھی۔ تو سارا حضروں مخالف ہے، محلے میں 2-4 آدمی تھے، یہاں جو 2-4 آدمی، سارا محلہ مخالف تھا، تو یہ محاذ تھا، لیکن اللہ نے کام لیا۔ تو یہ 2 محاذ آپ کو اس موقع پر ہر جگہ ملیں گے، شرک کا پھیلاؤ، بدعات کا پھیلاؤ، اور آپ کا مشن یہ ہے کہ اہل سنت ہیں تو اہل سنت توحید کا پرچار کریں گے، سنت کا پرچار کریں گے، بدعات کا رد کریں گے، تو آپ کو تو قابل بنے گا۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں کہ آیا رد کا طریقہ کیا ہے، یا جو ہمارے اوپر اعتراض ہیں، کیونکہ جو اعتراض مولانا قاسم نانوتوی پر ہے وہی ہم پر ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، حتیٰ کہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے ذمے انہوں نے لگایا کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے، تب فتویٰ لگایا۔ احمد رضا خان نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ پر جو فتویٰ لگوایا ہے، تو وہ یہ چیز سامنے رکھ کر کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کی کتاب ہے تحذیر الناس، اس کو اس نے پیش کیا۔ ہمارے ہاں اکثر حضرات کو نہیں پتہ ہوتا، میں پنڈی جاتا رہتا ہوں، اس سال بھی ایک مدرسے میں دوسرے میں گئے تعلیم قرآن میں، تو پھر اس دفعہ نہیں جا سکے، ادھر پابندی ہو گئی۔ اشرف علی صاحب کا مزاج ہے، وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو
کئی علماء وہاں آتے تھے، بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، تو میں کبھی کبھار پوچھ لیتا ہوں کون یہ کتاب کس کی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتاب کس کی ہے بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے یہ کرنا تو یہ ہمارے مد نظر باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اوپر الزام ہیں وہ ہم کیسے دور کریں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مرزائیت ہے، چوتھے نمبر پر شیعت ہے، یہ بھی عروج پر ہیں فتنے، اور یہ بندے مقابل ہیں کس کے؟ دیوبندیت کے۔ اب مثال کے طور پر ہم مرزائیت کی بات کرتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں، آگے سے اسامہ الحرمین اٹھا کر کہتے ہیں تم بھی تو وہی ہو، اس کا کیا جواب؟ تو اس کے معلومات کے لیے کچھ باتیں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی ہیں اور صرف ترجمہ قرآن میں سنی ہے، تو وہ تھوڑی سی ذہن میں آئی، کچھ نوٹ کر لیا، چیز نوٹ ہوتی ہے تو وہ یاد رہ جاتی ہے۔ میں نے کہا متفرق طور پر کچھ چیزیں ہیں، کوئی اس طرح جامع نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ کبھی بھی ضرورت ہوئی ہے تو اللہ نے ان چیزوں سے ہماری ضرورت کو پورا کیا ہے، اور اساتذہ کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے وہی دلیری ہمیں بھی دے دیا۔ کبھی کسی ان فتنوں میں سے کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں ہوا کہ ہمارے دل میں خوف ہو کہ اس مسئلے پر کیسے گفتگو کریں گے، کیونکہ ہم نے جب استادوں کو دیکھا نا اس وقت روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ادھر جی دعا بدل جنازہ کے لیے جا رہے ہیں، ادھر مطلب یہ ہے کہ جی ذکر بالجار کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، ادھر وہ مطلب ہے کہ علم غیب کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جی مطلب ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی کتابیں اٹھائی ہی جا رہے ہیں، نئی چیزیں یہاں پر اٹھائی گئیں۔ کچھ بریلوی یہاں جو تھے اس وقت وہ عالم بھی یہ تھا، مولوی عبدالحق صاحب تھے کہ عالم بننا تھا، اور استادوں سے عمر میں بھی بڑا تھا اور سہارنپور کا فارغ تھا، ضد میں آ کر اس نے بریلویت اختیار کی، ضد میں آ کر۔ تو اب تو پیچھے سارا سلسلہ ہی کچھ ہے، لیکن وہ جو تھا نا وہ صرف ضد کی بنا پر، شیخ قرآن کی ضد میں وہ کہ وہ پرزئی کے ہیں، حضرت شیخ قرآن دریا کے ہیں، پڑھتے رہے ہیں سہارنپور دیوبند، اور ادھر شیخ قرآن دنیا میں چھا گیا، شیخ قرآن ہی شیخ قرآن ہے، اور ادھر ان کو پہچانتا کوئی نہیں تھا، تو ضد آ گئی، اب بہن دوسری کی تو ہمیں بھی کوئی پہچان لے۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہاں تک مطلب ہے نا مقابلے میں شروع کیا تھا کام کہ چند سال پہلے یہ جو اتفاقی مسئلے تھے نا انہوں نے اس کی بھی مخالفت بنائی ہے تاکہ ہمارا نام ہو جائے۔ اب یہ روزے کی حالت میں ٹیکہ لگانے سے تمام فقہا نے لکھا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہاں استاد بھی تو یہی کہتے تھے، انہوں نے مسئلہ اٹھا دیا کہ یہ جو کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا تو ہم کہیں گے ٹوٹتا ہے، تو ایک عوام میں انتشار ہے۔ میں اس دن مولانا رضوان صاحب کو بتا رہا تھا، صبح ادھر ضد یہ تھی، ادھر اعلان ہوتا، اذان ہوتی نا صبح روزہ بند کرنے کے لیے، تو یہاں پیرداد سے اعلان ہو جاتا 10 منٹ باقی ہے، یعنی ایسی ضد بنی ہوتی۔ پہلے دن اور 3 دن تک میت کے گھر سے کھانا احمد رضا خان نے بھی حرام تک لکھا ہے، مکروہ تو کئیوں نے لکھا ہے، لیکن اس نے حرام لکھ دیا اپنے احکام شریعت میں۔ انہوں نے ضد میں استادوں نے یہی بات آ کر اٹھائی کہ بھائی یہ دیکھو تم نے یہ رواج بنایا ہوا ہے کہ ادھر میت ہو جاتی ہے اور ادھر جو ہے تم اس کے کھانے کے لیے اس کو بیچارے کو فکر مند کر دیتے ہو کہ وہ میت بھول جاتے ہیں لوگ تو کھانا ہوتا ہے۔
تو انہوں نے کہہ دیا نا بالکل جائز ہے بلکہ ثواب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ تقریر میں یہاں ازری نے تقریر کی کالو میں، تو یہ جو سورہ بقرہ کے اندر بقرہ کا واقعہ آتا ہے نا گائے کا، تو یہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں ہم ایک دیگ یا کچھ پکاتے ہیں اس سے منع کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے تو اس میت کے موقع پر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ دلیل ایک ان کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں اب وہ ان کا بہت بڑا علامہ ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مناظر بھی ہے، تو وہ دلیل دے رہا ہے۔ اور وہ دلیل دیا کرتا تھا مولوی عبدالحق، اس نے بھی دلیل بنائی تھی۔ میں نے شاید مشکات میں کہا تھا کہ یہ جگہ آئے گی مشکات ثانی میں، مجھے بتانا، لیکن شاید آپ نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے لگایا کہ ایک شخص کی فوتگی ہوئی اور اس کی گھر والی نے بکری ذبح کی اور نبی کی دعوت کی، مشکات کے حوالے سے، مشکات ثانی میں، تو اس سے انہوں نے دلیل بنا کر، اس وقت رضوان صاحب وغیرہ نے یہ شغل نہیں دیکھا، یہ ہم نے دیکھا، تو یہ مطلب مسائل بھی ضد کی بنا پر ان لوگوں نے، جو حالانکہ اہل سنت کے مسائل تقریباً اتفاقی طے شدہ تھے، تو یہ ضد بنا کر اس علاقے میں انہوں نے اٹھا دیا اور یہ تقابل چلتا رہا۔ شیعت کا مسئلہ پورا ملکی نہیں، پورا عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے، مرزائیت کا عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے، پرزویزیت کا انکار حدیث ہے، ایک مستقل عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک کے لیے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے طلباء جب حدیث پڑھتے ہیں تو تقریباً ہمارے مدارس میں انکار حدیث جو ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور اس کے لیے مطلب رد کرتے ہیں اکثر اساتذہ ہوتا ہے، چونکہ جتنی بھی مقدمے میں باتیں آتی ہیں حدیث کے پڑھنے میں تو اس میں تقریباً یہ باتیں آ جاتی ہیں، مختصر سا ایک خاکہ جو ہے سامنے آ جاتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے رضوان صاحب کا گاؤں قریب ہی ہے، جہاں بدھو گاؤں میں، اب بھی وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ ہمارا حسین احمد ہے وہاں پر اس کے مقتدی ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، اور استاد محترم کہا کرتے تھے کہ یہاں کا ہی تھا وہ ہمارا ہیڈ ماسٹر، تو وہ جو بچپن میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اس وقت سے یہ ذہن ہمارا بنا، کیونکہ وہ ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھا وہ منکر حدیث تھا، تو استاد تو ترجمہ پڑھتے تھے، استاد سکوت پڑھتے تھے، تو اس وقت سے اساتذہ کو اس بارے میں بڑی معلومات تھی۔ پھر کہتے تھے ہم لاہور چلے گئے جامعہ اشرفیہ میں، تو وہاں پرویز اس وقت خود جو ہے نا جو بانی ہے اس کا اس دور میں انکار حدیث پر، تو وہ درس دیا کرتا تھا، تو استاد کہتے ہیں ہم اس کے درس میں جایا کرتے تھے، تو چیزیں یہ ساری دیکھی ہوئی تھی، تو پڑھاتے وقت اپنے ترجمے میں یا کوئی درس میں تو تھوڑا تھوڑا استاد ان سارے جتنے بھی ایک قسم کے فتنے تھے نا وہ اس پر اپنے انداز میں استاد رہنمائی کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہ ہمیں بھی اتنا نہیں کہ ہم نے کوئی مطالعہ کیا ہو کچھ ہو، بس وہی چیزیں جو ہیں نا تھوڑی تھوڑی ذہن میں ہیں، اور الحمدللہ کافی فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ تو اس کے لیے ایک تو میں یہی کہوں گا کہ آپ جیسے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا تو یہ سلسلہ ایک ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ سال کے دوران بھی جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں مختصر سی۔ استاد عبدالسلام صاحب ہوتے تھے تو وہ تو اللہ نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا، ہر موقع کے مطابق کوئی نہ کوئی چٹکا ضرور وہ لگا دیا کرتے تھے، خود بات سے بات نکل آتی۔ ہم تو اتنا شاید نہیں کر سکتے ہیں کہ، لیکن یہ ہے کہ موٹی موٹی باتیں کچھ نہ کچھ جو ان سے سنی ہوئی ہوتی ہیں تو کچھ آ جاتی ہیں، تو
آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر پروگرام یہی تھا تو 2-3 دن اگر آپ آتے رہے تو ہم اسی طرح بیٹھ کر یہ چند چیزوں کے بارے میں جو ہے مناسب، اگر آپ نے کوئی مطالعہ کر کے آئے ہوئے تو آپ کو کوئی شے نہیں سمجھ آئی ہو، کچھ مطلب یہ ہے کہ اعتراض بن رہا ہو، تو وہ آپ بتائیں گے تو ہم مل بیٹھ کر اس کا حل نکالیں۔ وہ ہمارے استاد ہوتے تھے مولانا عنایت اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، شہید ہو گئے کراچی میں۔ تو وہ پڑھاتے وقت کیا کرتے تھے، بھائیوں اگر سمجھ گئے ہو تو مجھے سمجھا دو، میں سمجھ جاؤں۔ نہ وہ مولانا حمید اللہ خان صاحب، ہم نے ان سے بیضابی پڑھی، وہ بھی شہید ہوئے۔ تو کہتے تھے تمہیں بھائی میری بات سمجھ آ گئی ہے تو مجھے سمجھا دو کہ ہم سمجھ گئے ہیں، تاکہ میں سمجھ جاؤں تو سمجھ گئے ہو، تو نہیں سمجھے ہو تو ہمیں سمجھو، نہیں سمجھو میں سمجھا دوں۔ تو یہ باتیں ہیں۔ میں پنڈی جایا کرتا ہوں تو وہاں بھی وہ دورے کے ہوتے ہیں ساتھی، تو میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں یار یہ مطلب یہ ہے کہ بات سمجھانے کی ہے، کچھ تم کرو کچھ ہم کریں، ذرا کھل کر جب ماحول میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ساری باتیں صحیح ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے آج وہ جو کہ کرونا کی جو زیادہ فضا بن رہی ہے اس بنا پر قمر صاحب کا بھی یہی خیال تھا، پھر کچھ مسافرین حضرات جو سفر کرنے والے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے کہ کہیں عید ہماری باہر نہ آ جائے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ چلو اس سبق کو تو یہاں چلو برکت کے لیے اللہ نے جو توفیق دی ہے ہم نے کر لیا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ہم نے نقل کیا ہے جو کچھ تھا، ناقل ہیں نہ ہی ہم ہمیں کوئی تحقیق محقیق کوئی نہیں ہے۔ نقل شکر ہے کہ نقل کر لیتے ہیں کچھ، اللہ کرے نقل کرنا بھی صحیح طریقے سے ہو جائے، یہ توفیق اللہ سے مانگیں۔ تو اس دور میں اگر آپ حضرات اپنے اساتذہ کی بات کو ذہن میں بٹھا کر نقل کر لینا تو بڑی بات ہے۔ دور تو ایسا آ رہا ہے، حالات ایسے بن رہے ہیں نا کہ اب نقل بھی نہیں، کام خراب ہوتا ہے۔ تو نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے نا، ورنہ کام خراب ہی ہوگا۔ تو اگر آپ کا یہ مزاج بنے تو ٹھیک ہے، بتا دو۔ کل جمعہ ہے، پرسوں پھر 2-3 دن چلو ہم مل بیٹھ کر باتیں کر لیا کریں، ٹائم پر تم بھی آ جاؤ تو گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہیں ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر کوئی موضوع آپ خود متعین کر لیں مشورے میں، یا مطلب کوئی سوالات مطالعہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی کتابیں ہیں، یا ماحول میں آپ جاتے ہیں سنتے ہیں، کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جس طبقے کو بھی آپ لیں اس پر 2-4 باتیں ہم رہنمائی کے لیے کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق پر قائم رکھے، اور جو ہمیں یہ وراثت میں علم ملا ہے اللہ اس پر ہمیں دائم قائم ثابت رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔